پانچویں چیز جو آپ کے سامنے مجھ کو رکھنی ہے وہ ہے آزادی کا تصور کیا ہونا چاہیے۔ آزادی کا تصور یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز سے آزاد ہو جائیں۔ شریعت اسلامیہ آزادی کا جہاں ایک جانب تصور پیش کرتی ہے وہیں دوسری جانب بندشیں لگاتی ہے۔ آپ آزاد ہو جائیں نماز چھوڑ دیں، آزاد ہو جائیں کپڑا اتار دیں، آزاد ہو جائیں بے حیائی اختیار کر لیں، آزاد ہو جائیں ملکی آئین کی مخالفت کریں، یہ آزادی کبھی بھی مطلوب نہیں ہے، بلکہ آزادی ہم کو محدود کرتی ہے بعض دائروں میں کچھ کھل کر کے جینا، اور دوسرے بعض دائروں میں اجتماعی اور ملی شعور کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو قوانین کی ماتحتی میں گزارنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو آزادی ایک نعمت ہے لیکن اس سے زیادہ امانت ہے، لہذا امانت کا خیال کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وطن کی خدمت کرنا، وطن کی ترقی کے لیے غور و تدبر کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور سب کا فریضہ ہے۔ اتحاد اور پر امن بقائے باہم کو باقی رکھنا، یعنی یونٹی ان ڈائیورسٹی، یہ ہندوستان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہاں ہر مسلک کے لوگ، ہر تہذیب کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ موجود ہیں۔ آپ کو دین کی دعوت کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے کے لیے، ایک دوسرے کی تہذیب کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے آگے بڑھنے کے لیے دینی شعور کے ساتھ مواقع حاصل ہیں۔ یہ مواقع میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہوں گے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی کا خصوصی خیال کیا جائے۔ اختلاف اصولی بنیادوں پر یقیناً ہو، لیکن ملی بنیادوں پر، اجتماعی بنیادوں پر آپس میں اتحاد کا پیغام دیا جائے، وطن سے وفاداری رکھی جائے، قانون کی پاسداری کی جائے، انسانیت کی خدمت کے لیے ایک ذمہ داری شہری ہونے کا ثبوت دیا جائے اور ذمہ داری شہری بن کر کے ابھرا جائے۔ آزادی کا تصور یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم شریعت سے، مسلک سے، عقیدے سے آزاد ہو گئے، بلکہ آزادی کا تصور یہ ہے کہ آپ شریعت، منہج، عقیدہ اور اپنے مسلک کے ضوابط کی پابندی کر کے آگے بڑھیں، کیونکہ یہ آخرت کی مسئولیت ہے اور دنیاوی زندگی یہ آخرت کی کھیتی ہے، لہذا آخرت کو بنانے کے لیے ہمیں بہت سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ ایسے ہی اس میں اگر دیکھا جائے تو آئین اور اسلامی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے اصل آزادی کا تصور، شرافت کا تصور، انسانیت کا تصور، پرامن بقائے باہم کا تصور، ان ساری کی ساری چیزوں کو اگر آپ کھنگالیں گے تو میثاق مدینہ کے وہ بنود دیکھ لیے جائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان قائم کیا تھا۔ ان بنود کے اندر مسلمانوں کے لیے موجودہ احوال میں کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے بہت سارے روشنی کے چراغ ہیں۔ رب کائنات ہم کو ان سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز کا تذکرہ، ہماری ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ غیر اقوام، غیر مسلم اور دوسرے مکاتب فکر اور مذاہب کو ماننے والوں سے تعلقات ملی بنیادوں پر، تاکہ ہمارے درمیان ملی اتحاد پیدا ہو سکے، لیکن دینی شناخت کو سمجھتے ہوئے اور ایسے ہی غیر اقوام کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے کون سی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کا شعور یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں۔ مسلمان آزادی کے بعد سے اس باب میں ناکام نظر آتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی بھی ادائیگی کریں، دینی تعلیم میں مضبوط بنیں، دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھیں، ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔